بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے کہ آپ دنیا میں کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اہل سیر اور مورخین کا شدید ترین اختلاف ہے۔ جمہور مورخین اور سیرت نگار ان کا خیال ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ عام الفیل کے 10 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، اور بعض کا خیال ہے کہ 20 سال بعد، کوئی 30 سال بعد کہتے ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ نے امام زہری سے یہ قول نقل کیا ہے کہ 30 سال بعد پیدا ہوئے ہیں عام الفیل کے، اور بعض نے 40 سال کا بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جمہور اہل علم وہ اس بات پر ہیں کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ اب ربیع الاول کے مہینے کی کون سی تاریخ تھی، اس میں بھی شدید اختلاف ہے۔ بعض جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ محمود پاشا فلکیات کا ماہر ہے، اس نے بڑی باریکی سے تحقیق کی ہے، اور اس نے تحقیق کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ 9 ربیع الاول والا دن، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو 9 ربیع الاول یہ بنتا ہے سوموار کا دن۔ تو اس کو بھی بہت سے اہل علم نے ترجیح دی ہے۔ بہت سے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں ربیع الاول کے ختم ہونے سے 8 دن پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض اہل علم رمضان کے مہینے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں شدید ترین اختلاف ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں۔ تو اصل حقیقت تاریخ ولادت کی وہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر تاریخ ولادت کو محفوظ کرنے میں انسانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی، کوئی فائدہ ہوتا، کوئی دین کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا، تو جس طرح اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے محفوظ کروا دیا ہے کہ آپ سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی رب العالمین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ یہ تاریخ بھی محفوظ اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے کروا دیتے، یا خود رب العالمین قرآن مجید میں آپ کی تاریخ پیدائش نازل فرما دیتے، یا کم از کم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیوں سے اس تاریخ کو محفوظ کروا دیتے۔ تو ایسی کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ جو اتھینٹک ہو اور پائے ثبوت کو پہنچتی ہو، امام الانبیاء کی تاریخ ولادت کے حوالے سے کوئی پختہ چیز موجود نہیں ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے اپنے اندازے اور حساب لگا کر ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے 12 ربیع الاول والا ٹھیک ہو، ممکن ہے 9 والی ٹھیک ہو، ممکن ہے کوئی اور جو تاریخ ذکر کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو، اصل اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ کسی تاریخ ولادت کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی سے کوئی تعلق ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کروایا ہی نہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین حکمت کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کی حفاظت نہ کروانے میں کیا حکمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس حکمت سے آگاہ ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں۔
सोमवार के दिन आप पर पहली वही नाजिल हुई है, बेसत भी आपकी सोमवार को हुई है और पैदाइश की भी आपकी सोमवार को हुई है, और तारीख़ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन, असल हकीकत उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बेहतर जानते हैं। और इस बात में तकरीबन तमाम मुअर्रिखीन और सीरत नगार मुत्तफ़िक हैं कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो ये तारीख़ के हवाले से जो कुछ मैंने बयान किया है, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया व निहाया के अंदर ये सारे अक़वाल दर्ज किए हैं, और इस तरह दूसरे सीरत निगार और मुअर्रिख़ तारीख़ दानों ने ये सारे अक़वाल दर्ज किए हैं, जिनका खुलासा मैंने आपके सामने